نواز شریف کی بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قید سے ڈرتی نہیں ہے, ڈیتھ سیل کے اندر رہ کے آئی ہے اکیلی. جتنی قربانیاں دینی تھی دے چکی, اب قربانیاں دینے کا نہیں, اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے. مریم نیب ضرور آئے گی, فکر نہ کرو, میرے ساتھ نیب چل کر بتا دو, ظلم برداشت نہیں کریں گے. مریم نواز کی دھمکیاں, کہا نیب کو بیانات جانچنے کا ٹھیکہ کس نے دیا. مریم ڈرتی نہیں, ڈیتھ سیل میں اکیلی رہ کر آئی ہے. عزت اور موت نیب کے ہاتھ میں ہے, نہ عمران خان کے. ہمارے لیڈر کو کوئی گالی دے گا, جوتا مارے گا تو منہ توڑ دیں گے. قربانیاں بہت دے چکے, اب حساب لینے کا وقت آ گیا. یہ سمجھتے ہیں مریم کو قابو کر لو تو شاید حکومت مخالف تحریک میں کمی آ جائے گی. کارکنوں کو اکسانے کی کوشش, کہا 26 مارچ کو سب نیب ساتھ چلو. مولانا بھی مریم کے ہم نوا, نیب پیشی پر مریم کے ساتھ پی ڈی ایم رہنما اور لاکھوں کارکن ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کا مزاحمت کا اشارہ, 26 مارچ کو طلبی کی جو وجہ بتائی گئی اس سے نیب بے نقاب ہو گیا. ثابت ہو گیا نیب کٹ پتلی ادارہ ہے. جاتی امراء میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا پی ڈی ایم متحد ہے, پیپلز پارٹی سے کہیں گے کہ 9 جماعتوں کی رائے پر غور کرے. نون لیگ کی پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کی سرنو تشکیل کی تجویز, مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق مریم نواز نے کہا نون لیگ اور جے یو آئی تحریک چلا سکتی ہے تو وقت کیوں ضائع کریں, بات بات پر روٹنا اور مطالبات رکھنے کا کیا مطلب ہے. ایسا لگتا ہے پی ٹی ایم سے باہر نکلنے کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. مولانا آپ تحریک کی نئی حکمت عملی بنائیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے, امید ہے استعفوں پر راضی ہو جائے گی. جواب نہ آنے پر عید کے بعد پیپلز پارٹی کے بغیر حکمت عملی بنانے پر اتفاق. رینٹل مارچ کو طے شدہ مالیاتی امور کی وجہ سے یکسر ختم نہیں کیا جا سکتا. 1.25 ارب روپے کی پہلی قسط کی وصولی کے لیے بالمشافہ ملاقات ناگزیر تھی. حافظ حسین احمد کہتے ہیں بلاول اور حمزہ کے ساتھ ان دونوں کے ابو نواز شریف اور مولانا کے بیانیے کے تابوت میں آخری کھیل ٹھوک دیں گے. مولانا فضل الرحمان نے پارٹی کو ذاتی اور خاندانی مفادات سمیت چوروں کی وکالت کے لیے بے دریغ استعمال کیا ہے. مولانا صاحب ایسے اتحاد کی صدارت کر رہے ہیں جو کہ اب رہا نہیں. اب وہ خود انہوں نے مان لیا ہے کہ حکومت کو گرانا ہمارا اب ہدف نہیں ہے. مولانا ایک ایسے اتحاد کی صدارت کر رہے ہیں جس کا وجود نہیں. نیب پیشی پر پوری پی ٹی ایم کو مریم نواز کے ساتھ لے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. سینیٹر شبلی فراز کے جوابی وار, کہا نیب میں پیشی کا ڈر کیوں ہے, جا کر رسیدیں دیں یا اپنی بارگین کر لیں. مولانا قوم کو گمراہ نہ کریں, وبا کے دوران بیان بازی کر کے کورونا سے متعلق کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. وزیر اعظم اور خاتون اول کے لیے پوری قوم دعا گو ہے. وفاقی کابینہ کو کورونا ویکسین کی قیمت کی سمری ارسال. روسی ویکسین کی 2 خوراکوں کی قیمت 8,449 روپے مقرر کرنے کی سفارش. وزارت صحت کی چینی ویکسین کی قیمت 4,225 روپے مقرر کرنے کی سفارش. ذرائع نے بتایا 2 فارما کمپنیز روس اور چین سے کورونا ویکسین درآمد کر رہی ہیں. چینی کمپنی کی بنائی گئی کورونا ویکسین 1 ڈوز پر مشتمل ہے. نجی سیکٹر کی درآمد کردہ ویکسین کی قیمت کا تعین ڈریپ نے کیا ہے. کورونا میں مبتلا وزیر اعظم عمران خان کا نئے خواہشات پر عوام سے اظہار تشکر, قرنطینہ سے مختصر پیغام جاری کر دیا. محافظ خصوصی ڈاکٹر شفواس گل کہتے ہیں وزیر اعظم اور خاتون اول بہتر ہیں, انہیں کورونا کی معمولی علامات ہیں. وزیر اعظم دفتری کام معمول کے مطابق ویڈیو کانفرنس پر کریں گے. چوہدری شجاعت اور پرویز الہی کا عمران خان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار. بزرگ شہریوں کی ویکسینیشن آج سے دوبارہ شروع ہوگی. سبھی پر رحمت ہو رہا ہے, لوگ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی کر رہے ہیں. آپ نہیں کر رہے؟ اور میں انہیں لایا, میں اسے کھانا کھاتا ہے, ماسک چینج پایا میری جیب میں. میں ابھی ویسے نا آپ کو دیکھا نہیں, میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں لگا لوں. یہ رکھا ہوا جیب میں. آواز لگاتے ہیں نا پھر اس سے آواز نہیں لگتی. کورونا وائرس کی تیسری لہر, صورتحال تشویشناک ہونے لگی.
لاہور کے بازاروں میں کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اچرا بازار میں دکانوں پر خواتین اور بچوں کا رش، ماسک پہنا، نہ سماجی فاصلے کا خیال۔ حکومت کا ہفتے اور اتوار کو کاروبار مکمل طور پر بند رکھنے کا حکم۔ اسلام آباد کے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن، تجارتی سرگرمیاں بھی محدود۔ کورونا کیسز میں اضافہ، تعلیمی ادارے بند ہوں گے یا نہیں؟ 24 مارچ کو NCOC میں صوبائی وزراء کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا ٹویٹ، کہا اجلاس میں صحت تعلیم کے صوبائی وزراء شرکت کریں گے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ کیا جائے گا۔ طلبہ، اساتذہ اور تدریسی عملے کی صحت کا خیال اولین ترجیح ہے۔ جعلی راجکماری مولانا کے کندھے پہ سر رکھ کے آہیں اور سسکیاں بھرنے جا رہی ہے۔ جو ایٹم بم بلاول بھٹو صاحب نے حکومت پہ چلانا تھا، مولانا فضل الرحمان پہ چل گیا۔ جعلی راجکماری مولانا کے کندھے پر سر رکھ کر آہیں سسکیاں لے رہی ہے۔ سندھ میں ہچکولے کھاتی کشتی کو بچانے کے لیے زرداری نے PDM سے چھلانگ لگائی۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں جو ایٹم بم وفاقی حکومت پر چلنا تھا وہ مولانا اور PDM پر چل گیا۔ شبلی فراز اور فردوس عاشق نے جناح ہسپتال کراچی میں حلیم عادل شیخ کی عیادت کی۔ کہا سندھ میں اپوزیشن لیڈر بے بنیاد مقدمات پر قید میں ہیں۔ وفاقی حکومت کا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ، چاروں وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن متوقع۔ اجلاس رواں ماہ کے آخری ہفتے یا اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ مستقل سیکریٹریٹ کا جائزہ، نیپرا کی سالانہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ میں اور آپ ایک ہی شخص عمران خان کے ساتھ ہیں، طریقے میں فرق ہو سکتا ہے۔ FBR اس لیے چھوڑا کہ باہر رہ کر بہتر کام کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ شبر زیدی کا فواد چودھری کو جواب، کہا آئین معاشی کمزوریاں پیدا کر رہا ہے۔ NFC بغیر PFC کے مذاق ہے۔ زرعی انکم ٹیکس صوبائی نہیں ہو سکتا۔ ٹیکس بل کو سینٹ میں نہیں لے جایا جا سکتا۔ بجلی، پانی اور معدنیات کی تقسیم کا نظام ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی قیادت کے درمیان رابطے، بلاول بھٹو آج جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کا دورہ کریں گے۔ بلاول جماعت اسلامی کو حکومت کے خلاف موقف اختیار کرنے کی دعوت دیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں PTI کو 500 سال بھی مل جائیں تو یہ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ پرانے مستریوں سے نئے پاکستان کی تعمیر ممکن نہیں۔ پاک فوج نے انٹرنیشنل ایڈونچر کمپٹیشن میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ISPR نے بتایا نیپال میں منعقد ہونے والے مقابلوں میں جسمانی آزمائش، ریس، سائیکلنگ، کشتی بانی شامل تھے۔ بین الاقوامی مقابلوں میں 20 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاک فوج کی ٹیم پہلی بار شریک ہوئی۔ پنجاب میں سرکاری اراضی پر قابض لینڈ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان وزار کہتے ہیں 438 ارب روپے مالیت کی 146 ایکڑ زمین واگزار کرا لی گئی۔ 2.5 سال میں جو کام کیے وہ سابق حکمران 30 برس میں بھی نہ کر سکے۔ مراد سعید اور شہزاد اکبر کی بزدار انتظامیہ کو مبارکباد۔ جاپانی ٹیکنالوجی میں آخری میں تحت گورنر ہاؤس کراچی میں اربن فارسٹنگ کا آغاز۔ گورنر سندھ کہتے ہیں ماسی میں شہر کو کنکریٹ کے جنگل میں بدلا گیا، ہم سبزے میں بدلیں گے۔ جنگل اگانے کے لیے سندھ حکومت سے ملیر اور لیاری ندی کے اطراف جگہ مانگی گئی۔ ملزم نے کنفیس بھی کر لیا ہے کہ اس نے معصوم بچوں کی زندگی لی۔ بچی نے بھی اشاروں سے ہمیں بتایا کہ ہی واز دی ون، جو کہ اس نے اپنے گلے پہ ایک نشان بھی بنایا کہ اس طرح اس نے مجھے کیا ہے۔ کوئٹہ میں 3 بچوں کے قتل کا الزام، ٹیکسی ڈرائیور گرفتار، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق اقبال گھر والوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا، بچوں کے ساتھ ان کے والدین کو بھی مارنا چاہتا تھا۔ زخمی بچی کی نشاندہی سے قاتل کی گرفتاری میں مدد ملی۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے نئے ریموٹ ورک ویزا پالیسی کی منظوری دے دی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد نے ٹویٹ میں بتایا UAE آنے والے تمام قومیتوں کے لیے سیاحتی ویزے کی ملٹیپل انٹری کی منظوری دے دی گئی۔
विफाकी दारुल हुकूमत में रिमझिम वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद का मौसम सुहाना, छुट्टी का लुत्फ दुफाला। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और तेज आंधी। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। नई दिल्ली में पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द आज भारत रवाना होगा। इंडस वाटर कमिश्नर का कहना है पाकिस्तान मुतनाज़ा आबी मंसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। भारत से सैलाब, मानसून, बारिशों की पेशगी, डाटा शेयरिंग पर भी बात होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का दिन मनाया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज पानी की किल्लत की वजह बन रहा है। पाकिस्तान इन 17 ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार हैं। पाकिस्तान में 85% आबादी पीने के साफ पानी से भी महरूम है। सिंध म्यूजियम हैदराबाद में छठा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जारी। 2 रोजा मेले में सकाफती रंग भी नुमाया। रंगारंग तकरीबात में शायकीन की दिलचस्पी। दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड की तीसरी कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल। खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स स्टाफ समेत 34 अरकान के सैंपल लिए गए। रिपोर्ट आ जाएगी। कौमी स्क्वाड की चौथी कोरोना टेस्टिंग 24 मार्च को होगी। और कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा कैटल शो का आगाज। मुख्तलिफ अक़साम के जानवर, परिंदे, डेयरी फार्मिंग नुमाइश में तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैटल शो का इख्तिताम 23 मार्च को होगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen.